بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب امام آئیں گے بامدر سجائیں گے. میں نے کہا لیکن آئیں گے تو پھر پتہ چلے گا تمہیں. بامدر سجانے کا موقع بھی ملتا ہے کہ نہیں ملتا. مولا ظاہر پہ فیصلہ اس لیے فرمایا وقت ہے جب تک امام نہیں آئے توبہ کر لو. آج رات کو سوتے ہو نا اور زنا سے توبہ نہیں کی، شراب سے چھٹکارا نہیں پایا، حرام تعلقات سے چھٹکارا نہیں پایا، اور صبح امام کا ظہور ہوتا ہے، اسی وقت میں سزا دی جائے گی، اسی وقت سزا دی جائے گی. مولا باطن پہ فیصلہ کریں گے، ظاہر پہ فیصلہ نہیں کریں گے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اور جب کردار ایسا بن جائے، صفات ایسی بن جائیں، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کون ہے جو خود کو رنگ خدا میں رنگ دے. معصومین فرماتے جب تم ہمارے رنگ میں رنگ جاتے ہو تو خدا تمہارے چہرے میں روشنی ڈالتا ہے، تجھے نورانی بنا دیتا ہے. صبغۃ اللہ مقدس اردبیلی. ہم تمنا کرتے ہیں کہ امام زمانہ کی زیارت ہو جائے، لیکن یہ مقدس اردبیلی کہ فرماتے ہیں کہ جب بھی خواہش کرتے تھے کہ مولا کی زیارت ہو جائے، مولا خود ان کے گھر میں آتے تھے. خود بھی اتنے نیک، زوجہ بھی اتنی نیک، جس کو لفظ ملے مقدس، جس کی زندگی ایسی بن گئی کہ لوگوں نے اسے کیا کہا، یہ مقدس ہے. ایک چھوٹی سی دین کی اہمیت کہ انسان اتنا تمرکز اور فوکس کرے کہ میری زندگی میں اتنی بھی خطا نہ ہو جس میں اللہ کی کیا ہو جائے، نافرمانی ہو جائے. فرماتے ہیں کہ اصفہان غالباً رہنے والے تھے، صبح پڑھنے جاتے تھے، جوانی کا عالم ہے، واپس آئے، ایک نہر سے پانی پینا چاہا اور اس پانی میں ایک سیب جا رہا تھا. مقدس اردبیلی نے سیب اٹھایا اور کہا مجھے بھوک بھی لگی تھی، انہوں نے سیب کو کھایا. کھانے کے بعد مقدس اردبیلی کہتا میں نے سوچا کہ مقدس اردبیلی یہ سیب تھا کس کا، ایسے ہی کھا گئے. تو کہتا میں نے دیکھا یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے، اس کی ڈائریکشن کو پکڑا، ایک باغ تک پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا، باغبان دروازے پر آیا. میں نے کہا یہ باغ کس کا ہے؟ کہا کیوں؟ کہا اس کے مالک سے ملنا ہے. کہا مالک یہاں تو نہیں رہتے، مالک رہتے ہیں نجف میں. کہا آپ کو کام کیا کام بتا، ٹیلی فون تو تھا نہیں کو فون کر کے تھوڑی بہت بات کر لیتے. کہا نہیں نجف میں رہتے ہیں. کہا نجف میں. میرا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. کہا کون سا مسئلہ ہے؟ مقدس اردبیلی نے کہا آپ مجھے ایڈریس دیجیے نجف میں. ایڈریس لیا، اپنے والد سے کچھ پیسے لیے. اب دیکھیے جب بندہ حلال و حرام کے پیچھے ہو تو علی اپنی زیارت کے لیے کیسے بلاتے ہیں. نجف نہ جاتا تو مقدس اردبیلی نہ بنتا. یہاں مقدس اردبیلی نجف پہنچتے ہیں، مولا کی زیارت کو نہیں جاتے. کہتے مقدس پہلے جا کر مالک سے بول، جو سیب کا لقمہ پیٹ میں گیا ہے اسے حلال تو بنا، پھر علی کی زیارت کے لیے جا تاکہ زیارت بھی قبول ہو جائے. ان قبلت ما قبلت سوا، کہ معصوم فرماتے ہیں ایک عمل اگر قبول ہو جائے تو دوسرے عمل بھی کیا ہو جاتے ہیں، قبول ہو جاتے ہیں. دروازہ کھٹکھٹایا، ایک عمر رسیدہ شخص دروازے پر آیا. کہ قبلہ میں اصفہان سے، اچھا میرے شہر سے آئے ہو. کہ قبلہ آپ کا باغ ہے، کہاں ہے؟ کہ قبلہ آپ کے باغ سے ایک سیب جا رہا تھا، میں نے کھا لیا تو میں یہاں اجازت مانگنے آیا ہوں، آپ حلال کر دیں مجھے. پہلے تو اس نے دیکھا یہ کہیں سالم العقل بھی ہے کہ نہیں. ایک سیب کی خاطر کہاں سے اٹھ کے غور سے دیکھنے لگے اور تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا نہیں معاف نہیں کروں گا، تم نے کھایا کیوں میرا سیب؟ مقدس اردبیلی فرماتے میں پریشان، ایک سیب، میں نے کہا قبلہ ایک سیب ہی تو ہے، کیا ایک سیب کے لیے میری جان نکالیں گے؟ بتائیں پیسے کتنے تھے میں دے دیتا ہوں. کہا میں معاف نہیں کروں گا. کہ قبلہ ایک سیب تھا، میں جاتا ہوں پوری سیبوں کی پیتی لاتا ہوں آپ کو دیتا ہوں، معاف کر دیجئے. کہا میں معاف کرنے والا نہیں ہوں مقدس اردبیلی. مقدس اردبیلی کہتے میں پریشان، میں نے کہا قبلہ مجھے علی کی زیارت کو جانا ہے، زیادہ انتظار نہیں کروائیے، بڑے دور سے آیا، معاف کر دیجئے، مذاق مت کریے. کہا میں سیریس ہوں، معاف نہیں کروں گا مقدس اردبیلی. کہا کیا چاہیے؟ اگر کہیں تو 2-3 دن آپ کے گھر میں آپ کی خدمت کر دوں، غلامی کر دوں، کپڑے دھو دوں، جو بولے میں کرنے کے لیے تیار ہوں. کہ مقدس اردبیلی کا نام کیا ہے؟ اس نام بتایا. کہ میں کبھی تجھے معاف نہیں کروں گا. کہ کوئی تو وجہ ہوگی. کا ایک شرط ہے، اگر مان جاؤ تو میں معاف کر دوں گا. تو مقدس اردبیلی میں جوان تھا، جوانی کا عالم. کہ کون سی شرط ہے؟
میری ایک بیٹی اس سے شادی کر لے. تو مقدس اردبیلی کہتے میں نے کہا قبلہ ویسے میں کیسے شادی کر سکتا ہوں؟ ماں کی تمنا ہوتی ہے بہو لائے گی، میں کیسے یہاں پہ پھر ماں کو بتاؤں کروں گا؟ مجھے نہیں پتا. مقدس اردبیلی ہاں شادی کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ مقدس اردبیلی کہتے میں نے کہا ٹھیک ہے قبلہ شادی کر لیتا ہوں. کہا میری جان بھی لو کہ بیٹی ہے کیسی، اتنی جلدی ہاں مت کرو. کہ کیسی ہے؟ کہ دیکھو میری بیٹی آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، وہ سر پہ ایک بال بھی نہیں گنجی ہے. مقدس اردبیلی فرماتے میرے پاؤں سے زمین نکل گئی. میں نے کہا قبلہ ایسی بیوی گھر لے جاؤں گا، ماں کیا کہے گی یہ کیسی؟ کہ نہیں اگر شادی کرو گے تو وہ جو باغ جس کا سیب یہاں بخشوانے آئے ہو پورا تیرا ہوا. تو مقدس اردبیلی کہتے ہیں میں نے مزاحن کر قبلہ جب بیوی ایسی باغ کا کیا کروں؟ کہ کوئی اور راستہ نہیں، کہ یہی راستہ ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے قبلہ منظور ہے. اب بتائیے ایک سیب کے لیے آپ گنجی سے شادی کریں گے؟ ایک سیب کے لیے لولی لنگڑی عورت سے شادی کریں گے؟ نہیں کریں گے. لیکن مقدس اردبیلی اللہ اور اہل بیت کو راضی کرنے کے پیچھے ہے. فرماتے شادی ہو گئی مقدس اردبیلی پہلی شادی کی رات بیوی کے حجرے میں بیوی سے ملنے جا رہے. فرماتے دروازہ کھولا مقدس اردبیلی نے، عورت کی گھونگھٹ ہوتا ہے. مقدس اردبیلی کہتے جب میں نے گھونگھٹ اٹھایا تو میں نے ایک حسین خاتون کو پایا، صاحب تقوی، اپنی نظر کو نامحرموں سے بچانے والا، گناہوں سے دوری اختیار کرنے والا، سیرت اہل بیت پہ چلنے والا. مقدس اردبیلی فرماتے فوراً میں پلٹا اور کمرے سے باہر نکلا اور استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہتے ہوئے اپنے سسر کے پاس گیا. میں نے قبلہ یہ کون ہے؟ میری بیوی کہاں ہے؟ کہ کیوں اسی کمرے میں تمہاری بیوی ہے؟ کہ نہیں قبلہ وہ بہت حسین ہے، آنکھیں بھی ہیں، بال بھی ہیں، سب کچھ ہے. کہ وہی تو میری بیٹی ہے. کہ آپ نے مجھے جھوٹ کیوں بولا؟ کہ مقدس اردبیلی میں تجھے آزما رہا تھا. کہ مجھے ہی بیٹی کیوں دی؟ کہ بولتی بھی ہے دیکھتی بھی ہے. کہ مقدس اردبیلی میرے مولا علی کا فرمان ہے کہ بیٹیوں کی شادی کف سے کروایا کر، جیسی وہ ہیں اگر نیک ہے تو نیک شوہر دیا کر. کہ میں نے اپنی بیٹی کی ایسی تربیت کی، اس نے زندگی میں کبھی نگاہ حرام نہیں اٹھائی، حرام آواز نہیں سنی، زبان سے غیبت جھوٹ تہمت نہیں بولا. کہا کہ مقدس اردبیلی ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گیا، جتنی نیک میری بیٹی تھی ایسا رشتہ مل نہیں رہا تھا. کہ کل رات علی کے روزے پر گیا، زری کو پکڑا، رو رو کر کا مولا آپ کی سیرت پر عمل کیا ہے، اب رشتہ نہیں آ رہا تو میں کیا کروں؟ اگر نیک رشتہ نہیں مل رہا کیا کروں؟ مولا نہیں ملا میں شادی نہیں کرواؤں گا. اب میری بیٹی کا رشتہ آپ کے حوالے، رشتہ آپ کروائیے. مولا میں تھک گیا ہوں. کہ مقدس اردبیلی رات کو حاجت مانگ کر آیا تھا، حاجت روا نے صبح تجھے بھیج دیا. کہ کیسا نیک جواں بھیجا جو ایک لقمہ حرام سے بچنے کے لیے یہاں پر آیا. جب بیوی ایسی ہے اور شوہر ایسا ہے پھر گھر ایسا بن جاتا ہے. کہ فرماتے جب نیت کرتے تھے امام زمانہ ان کے گھر میں تشریف لاتے تھے. خوشنودی محمد وعلی محمد بغازی بلند صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. تو عزیزو یہ دیار فانی ہے.